بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہمارا مسئلہ اقتصادی ہے یا ہمارا مسئلہ سیاسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی اگرچہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور پاکستان اپنی اکانومی کے حوالے سے بدترین حالات میں سے گزر رہا ہے، لیکن جو حالات ہیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہے، جو انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے، وہ ہم لوز کر چکے ہیں، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ ہونے سے اور ریمیٹنس میں بھی کمی آ جانے سے جو ڈالر کی پاکستان میں کمی ہے اس کا ہمیں سامنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فارن ایکسچینج کمانے کے لیے باقی ایکسپورٹس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، لیکن موجودہ جو سیاسی حالات اور اس میں جو کچھ انرجی کرائسس بھی ہے، اس سے ہماری انڈسٹریل سیٹ اپ بھی متاثر ہے اور پھر ہماری اکارڈنگلی ایکسپورٹس بھی متاثر ہیں۔ جب ملک میں انرجی کی کمی ہو تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں رہتے، اور یہ بھی ہماری ایکسپورٹ پر اثر انداز ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف سے ایکسپورٹ کے ذریعے فارن ایکسچینج آنا اگر کم ہو جائے، ریمیٹنسز میں کمی آ جائے، جو کہ پاکستانی ڈائسپورا باہر کام کرتا ہے، وہ بھی ملک میں انویسٹمنٹ کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے، یہاں پراپرٹی خریدتے ہیں یا کچھ کاروباری معاملات میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کا اپنا وطن ہے۔ دوسرا، جو بین الاقوامی انویسٹر ہے یا باقی لوکل انویسٹر ہیں، ان حالات میں جب ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو اور ایک افراتفری کا عالم ہو اور لڑائی جھگڑے اور فساد کیوس کا انداز ہو، تو یہ سب ریلیکٹنٹ ہوتے ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی یہ پھر پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ہی انویسٹ کرتے ہیں، لہذا وہاں بھی مندہ۔ اب یہ حالات، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز صاف ظاہر ہو رہی ہے، جتنا ہم اس سیاسی عدم استحکام کا شکار رہیں گے یا اس کو پرولونگ کریں گے تو ہماری اقتصادی صورتحال اتنی ہی دگرگوں اور ہماری خراب ہوگی۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 8-9 ماہ میں حکومت نے بہت کوشش کی کہ بین الاقوامی جتنے بھی ادارے ہیں یا دوست ممالک ہیں وہاں سے پاکستان کو کافی جو ہے مدد ملے اور ہماری جو انویسٹمنٹ ہے ملک کی جو صورتحال وہ بہتر ہو، لیکن وہ اس حد تک بہتر نہیں ہو سکی کہ ملک کے فارن ایکسچینج میں اضافہ ہو، جو کہ گرتے گرتے اب $4 بلین کے قریب رہ گئے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں بڑی دکھ دیتی ہے عام لوگوں کو، جب ان کے سامنے یہ چیز فگرز آتی ہیں کہ ہمارے ہمسائیگی میں انڈیا جو ہے، اگر اس کے فارن ایکسچینج $600 بلین کے قریب ہوں اور پاکستان کے صرف $4 بلین۔ اب دیکھیں، پاکستان کے جو میں کہتا ہوں مضبوط ادارے ہیں، پاکستان کا ایک بین الاقوامی بہت بڑا اچھا تعارف یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری اسٹرانگ آرمی سیٹ اپ۔ تو اب دیکھیں، جب اکانومی کمزور ہوگی تو میں سمجھتا ہوں سب سے برا اثر ہماری جو ملٹری سیٹ اپ ہے اس پر پڑے گا، جو کہ ہمارے دفاع کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیں، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی، سب یہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ انویسٹر کی جو کریڈیبلٹی ہے، یا ممالک جب لون ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کسی ملک میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک مستحکم حکومت قیام پذیر ہے یا نہیں۔ اب ان حالات میں کوئی بھی ملک، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا اور یہاں فارن ایکسچینج آئے گا۔ ایسے حالات میں ٹورسٹ جو ہیں، جب ملک میں سیاسی افراتفری کا انداز ہو تو جو سیاحت پاکستان کا ایک بڑا اور اٹریکشن پوائنٹ ہے یا پوٹینشل ہے، وہ بھی اس سے بھی ہم استفادہ نہیں کر پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جہاں تک فارن ایکسچینج کے ذریعے ہیں وہ 3 بڑے ذریعے بنتے ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انویسٹمنٹ ہے اور ریمیٹنسز ہیں، ایکسپورٹ ہیں، اور ایک ہمارا آئی ٹی سیٹ اپ اور اس کے ساتھ ہماری جو سیاحت۔ یہ تو آئی ٹی سیٹ اپ میں بھی جب دیکھیں کہ انڈیا میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں،
امریکہ سے، خاص طور پر یورپ کے ممالک سے، تو سب سے زیادہ سافٹ ویئر کا جو بزنس ہے تو وہ انڈیا اٹریکٹ کر رہا ہے، بلکہ وہ سرپلس تک پہنچ گیا ہے۔ اب اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ ہونا تھا، تو سپل اوور ایفیکٹ میں پاکستان سب سے اچھا چوائس تھا کہ یہاں کے جو سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، آئی ٹی گریجویٹس ہیں، وہ کمپیریٹیولی سستے ہیں انڈیا کی نسبت، تو لہذا وہ ہماری طرف کافی رجحان کا امکان ہے۔ لیکن یہی جو سیاسی صورتحال ہے، اس نے اس کو بھی ڈسکریج کیا۔ اس میں سب سے زیادہ پھر امکان تھا کہ جو پاکستانی ڈائسپورا آئی ٹی سیٹ اپ سے متعلق ہے امریکہ میں، وہ سافٹ ویئر ہاؤسز بڑی آسانی سے یہاں کھول سکتا ہے۔ وہ اگرچہ کھول رہا ہے لیکن بہت کم تعداد میں، وہ اس لیے کہ ملک کے حالات جو ہیں اس میں ایک اعتماد کی کیفیت نہیں ہے، یا ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ان کا۔ تو یہ سارے جو بھی حالات ہیں، یہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا ملک کی سیاسی صورتحال اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک مستحکم 5 سال کے لیے حکومت قائم ہو، اور جب یہ کرائسس میں مبتلا ہوتا ہے ملک، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ حالات پیدا کی جائیں، اس میں دیر نہ کی جائے۔ اب دیکھیں، جو حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے، فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں آل اوور دا کنٹری، اور 5 سال کے لیے ایک مستحکم حکومت قائم ہو، ایک دم پاکستان میں آپ دیکھیں اعتماد کی کیفیت ہوگی انویسٹرز کے لیے پرٹیکولرلی، اور ہمارا جو اپنا ایکسپورٹ بزنس ہے اس کو بھی بوسٹ ملے گا، اور سارے حالات ایک درستگی کی طرف جائیں گے۔ کیا یہ اتنا ناممکن ہے ملک میں الیکشنز کو ہولڈ کرنا، یا اتنا یہ مشکل ہے؟ جب میں پاکستان کی تھوڑی سی پچھلی تاریخ دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دو دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت، بے نظیر کی حکومت ختم کی گئی تقریباً 2.5 سال کے بعد، اسی طرح 2.5 سال کے قریب ہی نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی۔ اور یہ چاروں مرتبہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اقتصادی حالات اتنے خراب تھے جتنے اب ہیں۔ تو اس وقت اگر 2.5 سال کے بعد سب، یعنی جو بھی طاقتور طبقات ہیں یا جو بھی فیصلہ پر اثر انداز ہونے والی قوتیں ہیں، ان سب نے پاکستان کی بہتری میں یہ سوچا کہ دوبارہ الیکشن کروا لیے جائیں، تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رکاوٹ کیا ہے۔ اتنے برے حالات برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے جس سے ملک میں الیکشنز جلدی نہ ہوں۔ تو یہ چیز ہے جس سے پھر ملک صاف ظاہر ہے ایک بہت بڑا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اگر اس حالت کو تھوڑا اور جاری رکھا گیا تو جو میں سمجھ رہا ہوں، ملک کے اکانومسٹ کے انالیسس جب میں پڑھتا ہوں اور جو دیکھتا ہوں، وہ سب کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ انتہائی اونچی حدوں کو چھوئے گا۔ اس وقت اگر وہ 27-28% ہے تو یہ 30, 32, 34 تک جا سکتا ہے۔ اتنی مہنگائی میں عوام کو جھونکنا، اور پھر ملک کے جو بھی ریزروز ہیں اس میں کوئی ایسا ہمیں فول پروف میتھڈ یا ایک کانفیڈنٹ سیٹ اپ نظر نہیں آ رہا کہ فلاں طریقہ اگر اختیار کریں تو ملک کے فارن ریزروز بڑھ جائیں گے، ملک میں سے مہنگائی کم ہو جائے گی، اور یہ مسائل یا یہ جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہے اس سے ہم نکل پائیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی میں گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ گاڈ بلیس یو۔